مقام صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی بہت کم تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا۔ تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کے تمام مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمہ کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہو گئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ نے اس کو اپنے دستے مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔